मसला नंबर 235। वुजू में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएं और सर के अगले हिस्से और दोनों पांवों के सामने वाले हिस्से का मसह किया जाए। मसला नंबर 236। चेहरे को लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहां सर के बाल उगते हैं ठोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना जरूरी है और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए उसे धोना जरूरी है। अगर इस मिकदार का जरा सा हिस्सा भी छूट जाए तो वजू बातिल है, और अगर इंसान को ये यकीन ना हो कि जरूरी हिस्सा पूरा धुल गया है तो यकीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से धोना भी जरूरी है। मसला नंबर 237। अगर किसी शख्स के हाथ या चेहरा आम लोगों की बनिस्बत बड़े या छोटे हों तो उसे देखना चाहिए कि आम लोग कहां तक अपना चेहरा धोते हैं और फिर वो भी उतना ही धो डाले। इसके अलावा अगर उसकी पेशानी पर बाल उगाए हों या सर के अगले हिस्से पर बाल ना हों तो उसे चाहिए कि आम अंदाजे के मुताबिक पेशानी धो डाले। मसला नंबर 238। अगर इस बात का एहतिमाल हो कि किसी शख्स की भौं, आंख के गोशों और होंठों पर मैल या कोई दूसरी चीज है जो पानी के उन तक पहुंचने में माने है और उसका ये एहतिमाल लोगों की नजरों में दुरुस्त हो तो उसे वुजू से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसे दूर करना चाहिए। मसला नंबर 239। अगर चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नजर आती हो तो पानी जिल्द तक पहुंचाना जरूरी है, और अगर नजर ना आती हो तो बालों का धोना काफी है और उनके नीचे तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। मसला नंबर 240। अगर किसी शख्स को शक हो कि आया उसके चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नजर आती है या नहीं तो एहतियात वाजिब की बिना पर जरूरी है कि बालों को धोए और पानी जिल्द तक भी पहुंचाए। मसला नंबर 241। नाक के अंदरूनी हिस्से और होंठों और आंखों के उन हिस्सों का जो बंद करने पर नजर नहीं आते धोना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को यह यकीन ना हो कि जिन जगहों का धोना जरूरी है उनमें कोई जगह बाकी नहीं रही तो वाजिब है कि उन आज़ा का कुछ इजाफी हिस्सा भी धो ले ताकि उसे यकीन हो जाए। और जिस शख्स को इस बात का इल्म ना हो, अगर उसने जो वुजू किया है उसमें जरूरी हिस्से धोने या ना धोने के बारे में ना जानता हो तो उस वुजू से उसने जो नमाज पढ़ी है वो सही है और बाद की नमाजों के लिए वुजू करना जरूरी नहीं है। मसला नंबर 242। एहतियात लाजिम की बिना पर जरूरी है कि हाथों और इसी तरह चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोए जाएं तो वुजू बातिल होगा। मसला नंबर 243। अगर हथेली पानी से तर करके चेहरे और हाथों पर फेरी जाए और हाथ में इतनी तरी हो कि उसे फेरने से पूरे चेहरे और हाथों पर पानी पहुंच जाए तो काफी है, इन पर पानी का बहना जरूरी नहीं। मसला नंबर 244। चेहरा धोने के बाद पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरों तक धोना चाहिए। मसला 245। अगर इंसान को यकीन ना हो कि कोहनी को पूरी तरह धो लिया है तो यकीन करने के लिए कोहनी से ऊपर का कुछ हिस्सा धोना भी जरूरी है। मसला 246। जिस शख्स ने चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को कलाई के जोड़ तक धोया हुआ हो उसे चाहिए कि वुजू करते वक्त उंगलियों के सिरों तक धोए। अगर वो सिर्फ कलाई के जोड़ तक धोएगा तो उसका वुजू बातिल होगा। मसला 247। वुजू में चेहरे और हाथों का एक दफा धोना वाजिब, दूसरी दफा धोना मुस्तहब और तीसरी दफा या इससे ज्यादा बार धोना हराम है। एक दफा धोना उस वक्त मुकम्मल होगा जब वुजू की नीयत से इतना पानी चेहरे या हाथ पर डाले कि वो पानी पूरे चेहरे या हाथ पर पहुंच जाए और एहतियातन कोई जगह बाकी न रहे। लिहाजा अगर पहली दफा धोने की नीयत से 10 बार भी पानी डाले ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी जब तक मसलन वुजू करने या चेहरा धोने की नीयत ना करे पहली बार धोना शुमार नहीं होगा। लिहाजा अगर चाहे तो चंद बार चेहरा को धो ले और आखिरी बार चेहरा धोते वक्त वुजू की नियत कर सकता है, लेकिन दूसरी दफा धोने में नियत का मोतबर होना इश्काल से खाली नहीं है। और एहतियात लाजम यह है कि अगरचा वुजू की नियत से ना भी हो, एक दफा धोने के बाद एक बार से जायद चेहरे या हाथों को ना धोए। मसला 248। दोनों हाथ धोने के बाद सर के अगले हिस्से का मसा वुजू के पानी की उस तरी से करना चाहिए जो हाथों को लगी रह गई हो, और एहतियात मुस्तहब यह है कि मसा दाएं हाथ से किया जाए जो ऊपर से नीचे की तरफ हो। मसला 249। सर के 4 हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ एक हिस्सा वो मकाम है जहां मसा करना चाहिए। इस हिस्से में जहां भी और जिस अंदाज से भी मसा करें काफी है।
अगरचा एहतियात मुस्तहब ये है कि तूल में एक उंगली की लंबाई के लगभग और अर्ज में 3 मिली हुई उंगलियों के लगभग जगह पर मसा किया जाए। मसला 250। ये जरूरी नहीं कि सर का मसा जिल्द पर किया जाए, बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर करना भी दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी के सर के बाल इतने लंबे हों कि मसलन अगर कंघा करे तो चेहरे पर गिरे या सर के किसी दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएं, तो जरूरी है कि वो बालों की जड़ों पर मसा करे। और अगर वो चेहरे पर गिरने वाले या सर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने वाले बालों को आगे की तरफ जमा करके उस पर मसा करेगा या सर के दूसरे हिस्सों के बालों पर जो आगे बढ़ आए हों उस पर मसा करेगा तो ऐसा मसा बातिल है। मसला 251। सर के मसा के बाद वुजू के पानी की उस तरी से जो हाथों में बाकी हो पांव की किसी एक उंगली से लेकर पांव के जोड़ तक मसा करना जरूरी है, और एहतियात वाजिब की बिना पर पैर के ऊपरी हिस्से की उभरी हुई जगह तक मसा काफी नहीं है। और एहतियात मुस्तहब यह है कि दाएं पैर का दाएं हाथ से और बाएं पैर का बाएं हाथ से मसा किया जाए। मसला 252। पांव पर मसा का अर्ज जितना भी हो काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि 3 जुड़ी हुई उंगलियों की चौड़ाई के बराबर हो, और इससे भी बेहतर यह है कि पांव के ऊपरी हिस्से का मसा पूरी हथेली से किया जाए। मसला 253। यह जरूरी नहीं कि पांव का मसा करते वक्त हाथ उंगलियों के सिरों पर रखे और फिर पांव के उभार की जानिब खींचे, बल्कि पूरा हाथ पांव पर रखकर थोड़ा सा खींच सकता है। मसला 254। सर और पांव का मसा करते वक्त हाथ इन पर खींचना जरूरी है, और अगर हाथ को साकिन रखे और सर या पांव को उस पर चलाए तो बातिल है, लेकिन हाथ खींचने के वक्त सर और पांव मामूली हरकत करें तो कोई हरज नहीं। मसला 255। जिस जगह का मसा करना हो वो खुश्क होनी चाहिए। अगर वो इस कदर तर हो कि हथेली की तरी उस पर असर न करे तो मसा बातिल है, लेकिन अगर उस पर नमी हो या तरी इतनी कम हो कि वो हथेली की तरी से खत्म हो जाए तो फिर कोई हरज नहीं। मसला 256। अगर मसा करने के लिए हथेली पर तरी बाकी न रही हो तो उसे दूसरे पानी से तर नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी सूरत में अपनी दाढ़ी की तरी लेकर उससे मसा करना चाहिए, और दाढ़ी के अलावा और किसी जगह से तरी लेकर मसा करना महल इश्काल है। मसला 257। अगर हथेली की तरी सिर्फ सर के मसा के लिए काफी हो तो एहतियात वाजिब यह है कि सर का मसा इस तरी से किया जाए और पांव के मसा के लिए अपनी दाढ़ी से तरी हासिल करे। मसला 258। मोजे और जूते पर मसा करना बातिल है। हाँ, अगर सख्त सर्दी की वजह से या चूरी या दरंदे वगैरह के खौफ से जूते या मोजे न उतारे जा सकें तो एहतियात वाजिब यह है कि मोजे और जूते पर मसा करे और तयम्मुम भी करे, और तकिया की सूरत में मोजे और जूते पर मसा करना काफी है। मसला 259। अगर पांव का ऊपर वाला हिस्सा नजिस हो और मसा करने के लिए उसे धोया भी न जा सकता हो तो तयम्मुम करना जरूरी है। इर्तिमासी वजू। मसला 260। इर्तिमासी वजू यह है कि इंसान चेहरे और हाथों को वजू की नीयत से पानी में डबो दे। बज़ाहिर इर्तिमासी तरीके से धुले हुए हाथ की तरी से मसा करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन ऐसा करना खिलाफ एहतियात है। मसला 261। इर्तिमासी वजू ने भी चेहरा और हाथ ऊपर से नीचे की तरफ धोने चाहिए, लिहाजा जब कोई शख्स वजू की नीयत से चेहरे और हाथ पानी में डबोए तो जरूरी है कि चेहरा पेशानी की तरफ से और हाथ कोहनियों की तरफ से डबोए। मसला 262। अगर कोई शख्स बाज आज़ा का वजू इर्तिमासी तरीके से और बाज गैर इर्तिमासी यानी तरतीबी तरीके से करे तो कोई हरज नहीं। वो दुआएं जिनका वजू करते वक्त पढ़ना मुस्तहब है। मसला 263। जो शख्स वजू कर रहा हो उसके लिए मुस्तहब है कि जब उसकी नजर पानी पर पड़े तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मा तहूरन वलम यजअलहु नजसन। जब वजू से पहले अपने हाथ धोए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। कुल्ली करते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा लक़नी हुज्जती यौमा अलक़ाका व अतलिक़ लिसानी बिज़िक्रिक। नाक में पानी डालते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तहरिम अलैया रिहल जन्नती वजअलनी मिम्मन यशमु रिहहा व रौहहा व तय्यबहा। चेहरा धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौमा तस्वद्दु फीहिल वजूहु वला तुसव्विद वजही यौमा तब्यद्दुल वजूहु। दाया हाथ धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी वल खुल्दा फिल जिनानी बियसारी व हासिबनी हिसाबन यसीरन। बाया हाथ धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी वला तजअलहा मगलूलतन इला उनुकी व अऊज़ु बिका मिन मुक़त्तआतिन नीरानी। सर का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा गशीनी बिरहमतिका व बरकातिका व आफ़विका। पाँव का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़े,
اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام۔ وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط وضو کا پانی پاک ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر وضو کا پانی ان چیزوں سے آلودہ نہ ہو جن کو انسان کی طبیعت پسند نہ کرے، مثال کے طور پر حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار، زخم کی چرک یعنی ریم، گرچہ وہ شرعاً پاک ہے۔ دوسری شرط پانی مطلق ہو۔ مسئلہ 264، نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے، خواہ وضو کرنے والا شخص اس کے نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو کہ یہ نجس یا مضاف پانی ہے، لہٰذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو صحیح وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ 265، اگر ایک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوہ اور کوئی پانی وضو کے لیے نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے، لیکن اگر وقت تنگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کے صاف ہونے کا انتظار کرے یا کسی طریقے سے اس پانی کو صاف کرے اور وضو کرے، لیکن مٹی ملے پانی کو مضاف اسی وقت کہا جائے گا جب اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ تیسری شرط وضو کا پانی مباح ہو۔ مسئلہ 266، ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصبی ہو یا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے استعمال پر راضی ہے یا نہیں، حرام اور باطل ہے۔ اس کے علاوہ اگر چہرے اور ہاتھوں سے وضو کا پانی غصبی جگہ پر گرتا ہو یا وہ جگہ جس میں وضو کر رہا ہے غصبی ہے اور وضو کرنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو تو متعلقہ شخص کا فریضہ تیمم ہے، اور اگر کسی دوسری جگہ وضو کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دوسری جگہ وضو کرے، لیکن اگر دونوں صورتوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 267، کسی مدرسے کے ایسے حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے وقف ہے، اور صورت یہ ہو کہ لوگ عموماً اس حوض سے وضو کرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو تو اس شخص کو بھی اس حوض سے وضو کرنے کا اختیار ہے۔ مسئلہ 268، اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا اس مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں، لیکن اگر عموماً وہ لوگ بھی اس حوض سے وضو کرتے ہوں جو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا چاہتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو تو وہ شخص بھی اس حوض سے وضو کر سکتا ہے۔ مسئلہ 269، سرائے، مسافر خانوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں کا جو ان میں مقیم نہ ہو وضو کرنا اسی صورت میں درست ہے جب عموماً ایسے لوگ جو وہاں مقیم نہ ہوں اس حوض سے وضو کرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو۔ مسئلہ 270، ان نہروں سے وضو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے جن کے سلسلہ میں بغیر مالک کی اجازت کے جواز استعمال پر بنائے اقلا ہے، نہر خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگرچہ انسان نہ جانتا ہو کہ ان کا مالک راضی ہے یا نہیں، لیکن اگر ان نہروں کا مالک وضو کرنے سے منع کرے یا معلوم ہو کہ وہ ان سے وضو کرنے پر راضی نہیں یا ان کا مالک نابالغ یا پاگل ہو تب بھی ان نہروں کا استعمال جائز ہے۔ مسئلہ 271، اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا ہوا ہو اور بعد میں بھول جائے کہ یہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ مسئلہ 272، اگر وضو کا پانی اس کی ملکیت میں ہے مگر برتن غصبی ہو اور اس کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہو تو اگر شرعی طور سے اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں نکال لینا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ نکالے اور وضو کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن اگر دوسرا پانی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کرے، اور دونوں صورتوں میں اگر اس نے مخالفت کی اور غصبی برتن کے پانی سے وضو کر لیا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 273، جس حوض کی ایک اینٹ یا ایک پتھر غصبی ہو اگر عرف میں اس سے پانی نکالنا اینٹ یا پتھر کا استعمال نہ سمجھا جاتا ہو تو اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اینٹ یا پتھر کا استعمال سمجھا جاتا ہو تو پانی نکالنا حرام ہے مگر وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 274، اگر کسی امام یا امام زادے کے صحن میں جو پہلے قبرستان رہا ہو ایک حوض یا نہر بنا دی جائے اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ صحن کی زمین کو خاص طور پر قبرستان کے لیے وقف کیا تھا تو اس حوض یا نہر سے وضو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھی شرط، وضو کے اعضاء دھوتے اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، خواہ انہیں دوران وضو ہی دھونے یا مسح کرنے سے پہلے پاک کرے، اور اگر آب قری یا اس کے جیسے پانی سے وضو کر رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 275،
اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 276۔ اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے، لیکن اگر پاخانے یا پیشاب کے مقام کو پاک نہ کیا ہو تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے اور پھر وضو کرے۔ مسئلہ 277۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد متعلقہ شخص کو شک ہو کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو دھویا تھا یا نہیں تو وضو صحیح ہے، لیکن اس نجس مقام کو دھو لینا ضروری ہے۔ مسئلہ 278۔ اگر کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی خراش یا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس عضو کے صحیح سالم اجزاء کو ترتیب وار دھونے کے بعد زخم یا خراش والے حصے کو کر پانی یا جاری پانی میں ڈبو دے اور اسے اس قدر دبائے کہ خون بند ہو جائے، اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پر رکھ کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے تاکہ اس خراش یا زخم پر پانی جاری ہو جائے، پھر اس کے بعد والے حصے کو دھو لے، اس طرح اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ 5ویں شرط، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ مسئلہ 279۔ وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر وضو کرے تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے، لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت درکار ہو تو پھر وضو کرے۔ مسئلہ 280۔ جس شخص کے لیے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری ہو، اگر وہ قصد قربت کی نیت سے یا کسی مستحب کام مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے، اور اگر اسی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو کرے تو یہی حکم ہے، لیکن اسے قصد قربت حاصل نہ ہو۔ 6ٹھی شرط، وضو بقصد قربت یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کیا جائے، اور کافی ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے قصد سے بجا لایا جائے۔ اگر اپنے کو ٹھنڈک پہنچانے یا کسی اور نیت سے کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ مسئلہ 281۔ وضو کی نیت زبان سے یا دل میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص وضو کے تمام اعفال اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بجا لائے تو کافی ہے۔ 7ویں شرط، وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یعنی پہلے چہرہ اور اس کے بعد دایاں اور پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح نہ کیا جائے بلکہ بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں کے بعد کیا جائے۔ 8ویں شرط، وضو کے افعال پے در پے انجام دے۔ مسئلہ 282۔ اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں متواتر دھونا نہ کہلائے تو وضو باطل ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا یہ کہ بھول جائے یا پانی ختم ہو جائے، تو اس صورت میں بلا فاصلہ دھونے کی شرط معتبر نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے والا شخص جس وقت چاہے کسی عضو کو دھو لے یا اس کا مسح کر لے، تو اس اثناء میں اگر ان مقامات کی تری خشک ہو جائے جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہو یا جس کا مسح کر چکا ہو تو وضو باطل ہوگا۔ لیکن اگر جس عضو کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے صرف اس سے پہلے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو کی تری خشک ہو گئی ہو، مثلا جب بایاں ہاتھ دھوتے وقت دائیں ہاتھ کی تری خشک ہو چکی ہو لیکن چہرہ تر ہو تو وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 283۔ اگر کوئی شخص وضو کے افعال بلا فاصلہ انجام دے لیکن گرم ہوا یا بدن کی حرارت یا کسی اور ایسی ہی وجہ سے پہلی جگہوں کی تری یعنی ان جگہوں کی تری جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہو یا جن کا مسح کر چکا ہو خشک ہو جائے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 284۔ وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا اگر کوئی شخص چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ 9ویں شرط، وضو انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالنے یا سر اور پاؤں کا مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 285۔ اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص سے مدد لے لے، اگرچہ دھونے اور مسح کرنے میں حتی الامکان دونوں کی شرکت ضروری ہے، اور اگر وہ شخص اجرت مانگے تو اگر اس کی ادائیگی کر سکتا ہو اور ایسا کرنا اس کے حالات کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اجرت ادا کرنا ضروری ہے۔ نیز ضروری ہے کہ وضو کی نیت خود کرے اور اپنے ہاتھ سے مسح کرے، اور اگر خود دوسرے کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص سے مدد لے جو اسے وضو کروائے، یا اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے
کہ دونوں وضو کی نیت کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نائب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے مسح کی جگہوں پر ہاتھ پھیرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نائب اس کے ہاتھ سے تری حاصل کرے اور اس تری سے اس کے سر اور پاؤں پر مسح کرے۔ مسئلہ نمبر 286، وضو کے جو افعال بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہو ضروری ہے کہ انہیں انجام دینے کے لیے دوسروں کی مدد نہ لے۔ 10ویں شرط، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 287، جس شخص کو خوف ہو کہ وضو کرنے سے بیمار ہو جائے گا یا اس پانی سے وضو کرے گا تو پیاسا رہ جائے گا، اس کا فریضہ وضو نہیں ہے، اور اگر اسے علم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے اور وہ وضو کر لے اور اسے وضو کرنے سے نقصان پہنچے تو اس کا وضو باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 288، اگر چہرے اور ہاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحیح ہو جاتا ہو ضرر رساں نہ ہو اور اس سے زیادہ ضرر رساں ہو تو ضروری ہے کہ کم مقدار سے ہی وضو کرے۔ 11ویں شرط، وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 289، اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے اعضاء پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے لیکن اس بارے میں اسے شک ہو کہ آیا وہ چیز پانی کے ان اعضاء تک پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ یا تو اس چیز کو ہٹا دے یا پانی اس کے نیچے تک پہنچائے۔ مسئلہ نمبر 290، اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناخن معمول سے زیادہ بڑھ جائیں تو جتنا حصہ معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اس کے نیچے سے میل نکالنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 291، اگر کسی شخص کے چہرے، ہاتھوں، سر کے اگلے حصے یا پاؤں کے اوپر والے حصے جل جانے یا کسی اور وجہ سے ورم ہو جائے تو اسے دھو لینا اور اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو پانی جلد کے نیچے پہنچانا ضروری نہیں، بلکہ اگر جلد کا ایک حصہ اکھڑ جائے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ جو حصہ نہیں اکھڑا اس کے نیچے تک پانی پہنچایا جائے، لیکن جب اکھڑی ہوئی جلد کبھی بدن سے چپک جاتی ہو اور کبھی اوپر اٹھ جاتی ہو تو ضروری ہے کہ یا تو اسے کاٹ دے یا اس کے نیچے پانی پہنچائے۔ مسئلہ نمبر 292، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا نہیں اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں بھی درست ہو، مثلاً گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا اس کے ہاتھ سے لگا رہ گیا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ تحقیق کر لے یا ہاتھ کو اتنا ملے کہ اطمینان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگا رہ گیا تھا تو وہ دور ہو گیا ہے یا پانی اس کے نیچے پہنچ گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 293، جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا مسح کرنا ہو اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر پلسٹر وغیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر لگی رہ جائے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہ روکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شک ہو کہ ان چیزوں کی موجودگی پانی کی جلد تک پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں تو انہیں دور کرنا ضروری ہے۔ یہ تھی توضیح المسائل کی چوتھی قسط۔ احکام وضو کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو توضیح المسائل کا آڈیو ویڈیو فارمیٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔